بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے، صلوات بلند آواز سے پڑھیے سارے۔ خوش شروعیے صاحب زماں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار اعلیٰ ناصر عباس صاحب کی ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، عرفان بھائی کے رزق عزت وقت میں اضافہ فرمائے، ان کے والد صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو مولا حفظ و امان عطا فرمائے، اس تمام جائز اور شرعی حاجات قبول و منظور فرمائے۔ حیدر بھائی کی والدہ علیل ہے، مولا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ حاضرین بزم کی مولا تمام جائز اور شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ صلوات دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے پڑھیں۔ یہ تھوڑا یہاں آ جائے نا، یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کوئی آئے گا اس کو جگہ مل جائے گی، آپ حضرات آگے آ جائیے، یہاں پہ تشریف لائیے، میرے قریب آئیے، یہ جگہ درود کی تلاوت کر لیجیے، اب قریب آ جائیے، میں کچھ بھی نہیں کہتا، کسی پریشان بیٹھے ہوئے توجہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ بس یہ گرے نہ گرے۔ میں یہ وضاحت پہلے کر دوں کہ میں تعداد دیکھ کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، توجہ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ مانتا اس حسین کو ہوں جو تعداد کا نہیں معیار کا قائل ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کربلا میں ایک طرف 9 لاکھ تھے، ایک طرف 72 تھے، جو 9 لاکھ تھے وہ تعداد تھی، جو 72 تھے وہ معیار تھے۔ اب جب ہم نے بزم سجا ہی لی ہے ذکر آل محمد کی، تو پھر اس فکر میں بیٹھا رہا ہوں کہ تعداد کم ہے یا بانیان کو یہ پریشانی ہو، تو اس فکر کو ایک طرف رکھتے ہیں اور گفتگو آل محمد کی کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آل محمد کے ماننے والے جب تھوڑے ہوتے ہیں تو زیادہ اچھا سن لیتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ ہاں بہرحال آپ کی خاموشی مجھے پریشان کر سکتی ہے، اس سے ذرا تھوڑا سا مجھے بچائیے گا، اجتناب کیجیے گا۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو لے آپ کے وقت، تو میں جتنا میرا وقت ہے پورا گھنٹہ تقریباً میں آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات جو ہے پیش کرتا رہوں۔ تو آج کی گفتگو کے لیے میں نے ایک بڑی شورۂ آفاق سورہ الحجرات سے پڑھی، اور قبلہ خطیب آل محمد اور عالم دین تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں ذرا بات کی تصدیق ہو جائے گی اور میری تقویت میں محسوس کروں گا گفتگو۔ ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ اب جس لفظ سے آیت کا آغاز ہو رہا ہے وہ لفظ بڑا اہمیت والا ہے، قرآن کا ہر لفظ اہمیت والا ہے، لیکن چونکہ اللہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کے گفتگو کرنے کے انداز ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے واعظ، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوگا، اس کا مطلب اور ہے تھا یہ نہیں، یہ 2 حرفی ہے، الف اور زال کے ساتھ۔ جب اس کے نیچے زیر لگتی ہے تو یہ اس پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام مکاتب فکر جو ہے
وہ اس بات پہ متفق ہے کہ جب اللہ اس لفظ سے گفتگو شروع کرے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مخاطب ہوتا ہے رسول اللہ سے. توجہ ہے یہ نہیں آپ کو؟ اور یہ لفظ جب رسول اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اس لفظ کا استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو گزرا زمانہ یاد کرائے تو اس لفظ سے گفتگو شروع کرتا ہے. پریشان تو نہیں بیٹھے؟ یعنی گیا ہوا زمانہ یاد کروانا تو یہ اس لفظ سے ہوتا ہے. اب اس کی دلیل اگر چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو قرآن سے عرض کر دیتا ہوں. جیسے سورہ آل عمران ہے، اس میں ایک آیت ہے جس کا نمبر 81 ہے. اب وہ بھی شروع یہیں سے ہو رہی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اب یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہے. توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرات؟ دیکھیے یاد اسے کروایا جائے گا جو موقع پہ ہوگا. تو اب اللہ کیا یاد کروا رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. ایک نبی نہیں، نبی یعنی سارے نبی، انبیاء جمع کا صیغہ ہے. جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے تھے، اب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وعدہ کیا لیا گیا تھا کہ محمد کی نبوت کا تم اقرار کرو گے، میرے رسول کا تم کلمہ پڑھو گے. اچھا، جس کی نبوت اور رسالت کا اقرار کا وعدہ لیا جا رہا وہ اس وقت بھی نبی تھا، اور جس کے لیے وعدہ لے رہے تھے وہ 40 سال تک نہیں تھا. نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ آپ پریشان بیٹھے بیٹھے. اچھا، اب اللہ نے کیا کہا؟ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو لفظ ہے یہ یاد دہانی کا ہے، اور یاد دہانی کیا ہے؟ اسے کروائی جاتی ہے جو موقع پہ ہوگا. اب اگر کسی مجلس میں میری آپ سے کسی ملاقات، اب چہرے میرے پہچان میں آ گئے اور عرفان بھائی بھی یہاں تشریف فرمائے، قبلہ تشریف فرمائے، تو کسی مجلس میں ملاقات ہو جائے تو میں ان کو مخاطب کر کے قبلہ یاد ہے میں نے اس مجلس میں یہ بات کہی تھی، تو اب سب بندے سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ وہاں تھے، تبھی تو انہی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کہی میں نے. اچھا، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا. توجہ نہیں فرمائی آپ؟ دیکھیے بات حبیب سے نہیں کی، بات ملائکہ سے کی ہے. یاد حبیب کو کروا رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اب یہ اتنی سادگی سے میں ایک آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے. یہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھیے آپ تمام حضرات سفید ریش بزرگ ہیں، آپ نے علماء سن رکھے ہیں، آپ نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے. یہ بچہ میرا ٹارگٹ ہے جو مجلس میں بیٹھا ہے. آپ سے میں سنا کے تصدیق لے رہا ہوں کہ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تاکہ یہ بچہ جو ہے یہ کانفیڈنٹ ہو جائے کہ جی بات جو قبلہ کہہ رہے تھے، بزرگ تصدیق کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے. تاکہ کل کو یہ بات میری غیر ذمہ داری ہوگی تو یہ بات بچہ بات کہے گا باہر میدان میں تو شرمندہ ہوگا، اور پھر میری توہین نہیں ہوگی، مذہب کی ہوگی. اور ہم نے دنیا کو اپنی نسلوں میں یہی منتقل کر کے بتانا ہے کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. شیعہ مذہب دلائل کی گفتگو کا عادی ہے نا، نہ کہ کسی کو کافر کہہ دینا، نہ کسی کو گالی دے دینا. یہ ہمارا مذہب نہیں. کچھ لوگ ہم میں بھی جذباتی ہو کے تو دلیل نہیں دیتے. گالی وہاں ہوتی ہے جہاں دلائل ختم ہو جائیں. توجہ ہے کہ نہیں افراد؟ تو ممبر پہ گفتگو وہ ہونی چاہیے جو نسلوں میں منتقل ہو، اور نسلوں میں دلائل منتقل ہونے چاہیے، نسلوں میں قرآن منتقل ہونا چاہیے، احادیث مانے معصومین جو ہیں وہ منتقل ہونے چاہیے، نہ کہ گالیاں کا رواج ہو کہ نعرہ تب لگے گا جب گالی دی جائے گی. تو یہ ہمارا مذہب نہیں، کیونکہ 14 نے کبھی کسی کو اس طرح سے مخاطب ہی نہیں کیا. نہیں توجہ فرمانا. اب انہی کے ممبر پہ بندہ بیٹھے اور دیکھنے والا کہے یار ممبر تو معصومین کا ہے، ابو جہل کا ماننے والا کہاں سے کھڑا ہو؟ تو یہ توہین کس کی ہے؟ ہمارے مذہب کی. یہ توہین کس کی ہے؟ ہمارے علماء کی. یہ توہین کس کی ہے؟ ہمارے ائمہ کی. تو
میرا ٹارگٹ یہ ایک ہی بچہ کیوں نہیں بیٹھا؟ میرا ٹارگٹ ہے کہ یہ آیت اسے سمجھا دینا، تاکہ یہ کہیں آیت لے کے کھڑا ہو جائے کہ اس کا ترجمہ کرواؤ کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ملائکہ سے کہا، اور یاد کروا رہا ہے حبیب کو۔ اس کا مطلب ہے اتنی جگہ پہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ اللہ جب بھی ملائکہ سے بات کر رہا تھا، جہاں بھی کر رہا تھا، میرا مصطفیٰ دیکھ رہا تھا۔ توجہ ہے نہیں آپ نے؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ دیکھیں یہ جو ہے نا ہم پہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، نہ ہم سے زیادہ کوئی توحید جانتا ہے، نہ بہتر طریقے سے کوئی رسالت بیان ہم سے زیادہ کر سکتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور باقی رہ گئے ولایت، وہ حصہ ہی ہمارا، وہ خاصہ ہی ہمارا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا علی انول، دیکھیں ختم نبوت پہ لوگوں نے بڑا ابھی تک کانفرنسز ہوتی ہیں کہ ختم نبوت پہ، اور ایک بندے نے مجھے کہا دیکھیں ہم سب ختم نبوت پہ کانفرنس کرتے ہیں، شیعہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہم نے ایک کی تھی اور 1450 سال پہلے کی تھی۔ کہاں کی؟ میں نے کہا غدیر میں۔ نہیں توجہ فرمائی نا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ تو ہم نے غدیر میں کر دی اور وہاں اعلان ہو گیا، نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ہم مان گئے۔ اب بار بار کسے منوا رہے ہو؟ غیر مسلم کو؟ تو اسے منوانے کا طریقہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ کانفرنس رکھے بیٹھے اور وہاں پہ اس کو برا کہے اس کو برا کہے۔ ہمارے پاس ڈگری ہے، وہ مہر ہے ختم نبوت کی جو کسی کے پاس نہیں۔ کہا آپ کے پاس کون سی مہر ہے؟ میں نے کہا علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ یہ ختم نبوت کی مہر ہے کہ نبوت ختم ہو گئی محمد مصطفیٰ پہ، اور اب آگے ولایت جاری ہے، علی کی ولایت۔ ہم جب سے مان کے چل رہے ہیں، ہمارا دھیان ہی کبھی نہیں گیا، کیونکہ ہمارے ائمہ میں سے کبھی کسی نے کہا ہی نہیں اگر ان کے بعد کوئی ہوتا نبی تو میں ہوتا۔ نہیں توجہ فرمائی میں نے کیا کہا؟ یہ آپ ختم نبوت کی کانفرنس یہ کسی بیان کو کی وضاحت کے لیے رکھ رہے ہیں۔ ارے یار یہ جملہ میں اتنی آسانی سے کہہ رہا ہوں، یہ کسی کا یہ دعویٰ کر دینا غلط فہمی میں کہ اگر کوئی ہوتا تو میں ہوتا۔ اب صفائیوں میں ختم نبوت ہو رہی، ہم نے نہیں کیا، کیونکہ ہم نے کہا آخری نبی محمد مصطفیٰ اور اس کے بعد ولی علی ہے، اور ہم علی اللہ کے بھی قائل نہیں۔ یہ بھی ہماری نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ علی اللہ نہیں ہے، اور نہ ہم مانتے ہیں، ہم علی اللہ کے نہیں، علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ اور ہم علی، ہم پہ مشرک ہونے کا الزام ہے ہی غلط۔ بندے آپ پریشان ہو گئے بے کیوں؟ ترجمہ میں نے بھی آیت کر کرنا ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے، لیکن اپنا مذہب اپنا عقیدہ جو ہے یہ بچوں تک بڑے آرام سے سمجھانا پڑے گا ان کو۔ دنیا ڈی ٹریک ہو رہی ہے، میں ان خطیبوں میں نہیں ہوں جو بچوں کو ڈی ٹریک کرے چار نعروں کے لیے۔ مجھے جو بول رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، کیونکہ اس ممبر کا وارث زندہ ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا اب یہ جو علی ولی اللہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے توحید پرست ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ یہ توحید، اسے بیٹا کھلے رہنے دیجئے، مجلس کا دروازہ بند نہیں کرتے کبھی بھی، مومنین ہیں وہ آتے رہیں گے آپ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب جو آ رہے ہیں وہ میری طرف توجہ رکھیے۔ علی ولی اللہ توحید پرستی کی دلیل ہے۔ مثال بڑی آسان دوں گا تاکہ یہ بچے سمجھیں۔ دیکھیں تعلیم ہمیشہ آخری ڈگری سے بتائی جاتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ میں قبلہ سے پوچھوں قبلہ آپ کتنا پڑھے ہیں؟ یہ فرمائے جی میں نے ماسٹر کیا، میں ایم اے کر چکا ہوں، اور میں آگے سے کہوں کہ آپ نے میٹرک نہیں کیا تھا، بی اے نہیں کیا تھا، وہ کہے قبلہ میں میٹرک پاس کر کے پھر بی اے کر کے پھر میں نے ایم اے کیا، تو میں نے کہا یوں بتائیں نا، میں پوچھ رہا ہوں کی تعلیم کیا ہے، آپ بتائیں میں میٹرک کیا، پھر میں نے بی اے کیا، پھر میں نے ایم اے کیا۔ وہ کہیں گے عقل کا علاج کروا لیجئے، تعلیم ہمیشہ آخری ڈگری سے بتائی جاتی ہے۔
ایم اے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میٹرک بھی کرایا ہے، بی اے بھی کرایا ہے اور پھر اس نے ایم اے کیا ہے۔ ہم علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں تو یہ آخری ڈگری ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھائے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھائے ہیں۔ اور یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا منکر ولایت علی ہو سکتا ہے، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والا منکر توحید نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرت؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حبیب ہم نے ملائکہ سے کہا، یعنی کوئی بڑی خاص بات اس نے اپنے ملائکہ سے کی، تبھی تو یاد کروا رہا ہے۔ اور ہر بات تو نبی کو اس نے یاد نہیں کروائی نا، بڑی خاص خاص باتیں ہیں قرآن میں جو اللہ نبی سے یاد کرواتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا، یاد ہے نا اس وقت میں نے یہ کہا۔ اب یہ بات جو ہو رہی ہے یہ آدم کی خلافت کی بات نہیں، یہ ابھی خلقت کا ارادہ ہے اللہ کا۔ ابھی آیت کا آدھا ترجمہ کیا ہے، یہ اللہ کی جو اللہ نے بشر بنانا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ حضرت آدم کو لفٹ ہی نہیں کراتے، ورنہ اتنا بڑا نبی ہے کہ اللہ بنانے سے پہلے چاؤ کر رہا۔ چاؤ سمجھتے ہیں؟ اب یہاں بیریئر ٹاؤن میں بھی اگر کسی کو یہ میں سمجھانے میں مجھے مشکل آئی تو پھر فائدہ کیا؟ بندہ پلاٹ لے لینا ایک، اس کے بعد دوستوں کو ارادہ بتانا شروع کر دیتا ہے، یہ لے لیا ہے یہاں گھر بنے گا۔ پھر جو گھر کا اس کے نقشہ ذہن میں ہوگا وہ بتائے گا، یہاں لاؤنج ہوگا، یہاں کار پورچ ہوگا، یہاں ڈرائنگ ہوگا، یہاں ڈائننگ ہوگا، یہ بیڈ روم ہوں گے، یہ کچن ہوں گے، ایسی ٹائل لگاؤں گا، یہ کروں۔ اب وہ ابھی لیا ہے پلاٹ اس نے، اور جو بتا رہا ہے وہ ابھی بنائے گا، لیکن اس کے اندر ایک چاؤ ہے، وہ خوشی جو اپنے دوستوں سے بیان کر رہا ہے۔ اب اللہ ایک بشر بنانے کا ارادے میں ہے، اور یاد کسے کرا رہا ہے؟ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا۔ تو کہا کیا تھا ملائکہ سے؟ وہ خاص بات یہ تھی کہ انی خالقم بشر من طین۔ نہیں توجہ فرمائی، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، آدم نہیں۔ ارے آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے گا۔ دیکھیں قبلہ میں اسی وعدے پہ پکا ہوں کہ میں آپ کی تعداد کو دیکھ کے بخل نہیں کروں گا، تو آپ اپنے وعدے پہ رہیے نا کہ آپ پریشان نہیں کریں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ میں مٹی سے بشر بناؤں گا، یہ ہے اللہ کا چاؤ۔ اور آدم نہیں کہا کہ میں آدم بنا، کہا نہیں بشر بنے گا۔ کس سے؟ مٹی سے۔ اب یہ بشر اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اور قرآن کے اندر عربی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب بشر جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتوں سے کہہ رہا ہے میں بشر بناؤں گا مٹی سے۔ اچھا یاد کسے کروا رہا ہے؟ محمد کو۔ یعنی اس وقت جب اللہ نے یہ بات کہی کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا تو محمد موجود تھے نا؟ نہیں توجہ نہیں فرمائی، یا میں سمجھا نہیں سکا۔ میں پھر کوشش کرتا ہوں اور آیت کا پورا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا۔ اب وہ بندہ جو یہ کہے کہ محمد مٹی کے بشر تھے، اسے آیت قرآن کی سامنے رکھ کے پوچھو اگر محمد مٹی کے بشر تھے پھر اللہ اس وقت کس محمد سے کہہ رہا تھا کہ مٹی سے بشر بنے گا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہم صلی اللہ۔ توجہ ہے سرکار آپ کی؟ آپ کا بولنا میرے لیے سند سے کم نہیں ہے جو بزرگ تشریف فرمائے۔ اور کیا کہا؟ انی خالقم بشر من طین، بشر تین سے بنے گا، تراب سے نہیں۔ دیکھیں یہ اللہ کا قرآن ہے نا، اب خلق وہ کر رہا، اور یہ ارادہ ہے، ابھی ارادہ ہے، ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی ارادہ۔ کہاں کس کا ارادہ؟ خلقت بشر کا۔ آدم کی خلافت کا اعلان جو روایات میں ہے وہ کم سے کم 14,000 سال پہلے ہے۔ یہ بڑی کم سے کم جو قریب قریب ملی وہ ہے، اور اس کی خلقت بشر کی خلقت اس سے بھی 14,000 سال پہلے۔
اچھا میں 14,000 سے 14,000 کتنے 28,000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے ملائکہ سے کہا تھا بشر بناؤں گا، محمد یاد ہے نا؟ نہیں توجہ فرمائی آپ، توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ بندے جو یہ کہتے ہیں جی 40 سال کے بعد نبی بنے، تو جو اس وقت اللہ کہہ رہا تھا حبیب یاد ہے نا، تو بتائیے حبیب اس وقت کس عہدے پہ تھا؟ بھائی بشر تو ابھی بن ہی پہلا رہا ہے، ابھی تو اللہ ارادہ بتا رہا ہے کہ بشر بنے گا، تو یاد حبیب کو کروا رہا ہے، تو پھر حبیب اس وقت کیا تھا؟ اب یہ کوئی بشر نہیں بتائے گا، کیونکہ پتہ ہی کسی کو نہیں، یہ تو خود سرکار سے پوچھو، کہا سرکار آپ جب بشر بنانے کا اللہ ارادہ مٹی سے کر رہا تھا تو کیا تھے؟ کہا کن تو نبی، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، میں اس وقت نبی تھا، ابھی آدم نہیں بنا تو میں اس وقت نبی تھا، یعنی بشر بنے گا، پھر وہ کوئی نام پڑے گا، پھر جا کے وہ سجے سمرے گا، پھر جب وہ پنجتن کے نام پڑے گا پھر اسے آدم نام ملے گا، نہیں توجہ فرمائی، ابھی مرحلے بڑے ہیں، لیکن وہ جو سردار ہے وہ اس وقت بھی نبی تھا۔ اچھا جو اس وقت نبی تھا تو اچھا جب وہ بن گیا آدم، ابھی میں خلقت پہ آگے چلتا ہوں، لیکن نبی اس وقت تھے جب آدم بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا نبی فرما رہے ہیں کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، تو یہ نور الگ کب ہوا؟ ایک نور سے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک نور صدیوں پہلے ایک نور صدیوں بعد، اگر یہ صدیوں بعد بنے ہوتے تو 13 رجب کو نبی کے ہاتھوں پہ علی کبھی نہ کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جب آدم کا پیکر نہیں بنا، جب آدم کا جسم بھی نہیں بنا، بھی بشر خلقت تخلیق میں نہیں آیا، تو تھا کون؟ ایک اللہ، ایک محمد اور ایک علی۔ حضور میرے پاس قرآن سے دلیل ہے، وہ میں آگے دے دیتا ہوں، اگر کسی کو چاہیے تو ابھی ہوگی، لیکن ایک تسلسل ہے تاکہ بچے پریشان نہ ہو جائے کہ کدھر کی بات کہاں جا رہی ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اس وقت اللہ تھا، اس وقت محمد تھے، اس وقت علی تھا، یعنی جب کچھ نہ تھا تب علی تھا، تو آپ ہی پوچھ رہے علی ولی اللہ کب سے ہے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، توجہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، علی ولی اللہ تھا۔ اچھا اللہ نے کیا کہا؟ 3 سے بنے گا، تراب سے نہیں بناؤں گا، تو اب 3 سے بنایا، تراب سے نہیں بنایا، 3 بھی مٹی ہے، تراب بھی مٹی ہے، تو یہ 3 اور تراب میں فرق کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا آپ بول رہے ہیں اور مجھے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، میں ہر چیز بھول رہا ہوں کہ میں کہاں کتنا مجمع یا کو بارگاہ نہیں گھر میں، اور ایک بڑی نورانی محفل سج گئی ہے بس، اور یہی ہے کہ جب سج جائے 14 کی محفل ذکر کی تو پھر علی والے ایسے ہی مست ہو جایا کرتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ اب آپ مست ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مجھے لطف آتا جا رہا ہے، اور یہ تو طے ہوا نا، یہ ہمارے اختیار میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کو دعوت دے کے بلایا گیا ہے۔ ہاں میں مجمع میں کبھی بھی، میں کسی مجمع میں نے آج تک میں کبھی سفید ریش بزرگ کیا، میں مجمع کی تذلیل کے جملے ہی نہیں کہتا، اس کی وجہ کہ آپ میرے مہمان نہیں، آپ عرفان کے مہمان نہیں، آپ حسین کے مہمان ہیں، اور بلایا ہے آپ کو حسین کی ماں نے، اور ہم تو ہے تنہا دار نوکر، اور نوکروں کی جرت کیا کہ مالکوں کے مہمانوں سے، عزت دار مہمانوں سے وہ بد کلامی کریں۔ یہ تو جس کو دعوت پہ دستخط ہوتے گئے وہ آتا جائے گا، چاہے جہاں بھی ہو۔ ہاں یہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ گاڑی والا آئے گا اور پیدل والا نہیں،
بس جس کا دستخط لکھا ہوا ہے جہاں بھی ہوگا آ جائے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب تین کیا ہے اور تراب کیا ہے؟ تین بھی مٹی، تراب بھی مٹی. بشر بنا کس سے؟ تین سے. اب تین اور تراب میں فرق کیا ہے؟ تراب ہوتی ہے خالص مٹی. ہاں، تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو خالص ہو. تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو. آپ نے جرمے کا بھی لطف نہیں لیا. قبلہ عالم دین تو بولے نا میرے ساتھ. قبلہ جی، تین وہ مٹی جس میں ملاوٹ ہے. اچھا، ملاوٹ کیا ہے تاکہ بچہ پریشان نہ ہو؟ خشک مٹی سے بیٹا گوندا کچھ نہیں جاتا. اب اس کو بنانے کے لیے بیچ میں ڈالنا پڑے گا پانی. اب پانی ملی تو ملاوٹ ہو گیا. تراب رہتی ہے خالص. آپ چپ کر گئے. آپ کے اور میرے مولا علی کو اللہ نے ابو تین نہیں کہا. علی ابو تراب ہے، خالص مٹی کا باپ. ابو تراب کہہ کے بتایا علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ اچھا، اللہ نے کیا کہا؟ مٹی سے بس تین سے بنا لیا؟ نہیں، اللہ نے طریقہ بتایا کہ اس کے بعد ہوا کیا. سلسال من حماء مسنون. اللہ کہتا ہے میں نے کھنکتی ہوئی، کھنکھناتی ہوئی اور گوندی ہوئی مٹی سے. ارے یہی تو لطف تھا. میں نے گوندی ہوئی مٹی سے بنایا. اب گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں. نہیں توجہ فرما رہے. آیت قبلہ قرآن کی ہے، علماء تشریف فرما ہے. آپ قرآن کھولیے اور پڑھیے کہ اللہ نے کہا میں نے گوندی ہوئی مٹی سے. بشر بنا ہے گوندی ہوئی مٹی سے. اب گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن نہیں. جس نے آیت رکھی ہے جو کہہ رہا ہے اس کے ہاتھ ہی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اس کے ہاتھ ہی نہیں جو کہہ رہا ہے. کیونکہ ہاتھوں کے لیے بازو کا ہونا ضروری، بازو کے لیے کندھا ہونا ضروری، کندھے کے پیچھے سینہ ہو، سینے کے پیچھے جسم ہو. جسم ہو تو اللہ نہیں. نہیں توجہ فرمائی. اچھا، اگر جسم نہیں تو سینہ نہیں، سینہ نہیں تو کندھا نہیں، کندھا نہیں تو بازو نہیں، بازو نہیں تو ہاتھ نہیں، ہاتھ نہیں تو گوندا کیسے؟ گوندا نہیں تو آیت رکھی کیوں؟ یہ صرف شیعان حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا. کیونکہ جو جسم میں آ جائے وہ اللہ نہیں. اللہ نہ نظر میں آتا ہے نہ جسم میں آتا ہے. کیونکہ جو محدود ہو جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں. اب یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ شیعوں کی ذمہ داری سے میں کہتا ہوں. باقی امت سے میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے نزدیک محشر میں وہ کرسی پہ بیٹھے گا. کرسی چینچی بھی کرے کہ عرش چینچی کرے گا. چونکہ اللہ بٹھا رہے ہیں تو اب اللہ ایک طاقت کا نام ہے. تو صفائی کیا دی بیچ میں؟ پہلے بٹھا لیا تو اب بٹھانے کے بعد بھی نہیں سوچا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کہا کرسی چینچی کرا دو، ہلا دو کرسی، کہ اللہ جو ہے وہ بیٹھا ہو. اچھا، بیٹھ کے کرے گا کیا محشر میں؟ وہ اعمال دیکھے گا. امت آئے گی اور وہ اللہ بیٹھا ہوگا اور وہ دیکھ رہے گا. اور اچھے ہیں تو جنت، اور اگر برے ہیں تو جہنم. یہ ہوگا. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ بیٹھا ہوگا کرسی پہ اور امت آئے گی اعمال دکھانے. میں جو بچے سے کہوں بیٹا پانی لے کے آئیے تو یہ بھاگا جائے باہر پانی لے کے. ادھر سے آئے گا میرے پاس، ادھر پانی لے، ادھر ہی لائے گا نا. تو اس کا ادھر آنا دلیل ہے نا کہ میں ادھر نہیں. نہیں توجہ فرما رہے آپ بھائی. اس کا ادھر آنا دلیل ہے کہ میں ادھر نہیں. تو آپ جو اعمال لے کے کرسی کی طرف آئیں گے وہ اسی لیے آ رہے ہیں نا کہ اللہ ادھر نہیں. جو جسم میں آ کے کرسی پہ آ گیا، کرسی ایک جگہ ہے تو اب وہ کرسی پہ ہے. تو اب اگر وہ کرسی پہ ہے، صادق مولا فرماتے ہیں جو ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. ارے آپ پریشان ہو گئے.
ہمارا جھگڑا فساد نہیں ہے بھائی کسی سے، نہ میں اپنا عقیدہ چھوڑتا ہوں نہ کسی کے کو چھیڑتا ہوں، کیونکہ آل محمد میرے مولا کا تذکرہ ہی اتنا ہے۔ اللہ جنت نصیب کرے، کروٹ کروٹ جنت ہو۔ ضمیر اختر نقوی صاحب اللہ مقام وہ فرماتے تھے باری ہی نہیں آتی، کسی کی نہیں آتی، لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے مولا کا تذکرہ نہ ہو تو میں جملہ ہی نہ چھیڑوں۔ اللہ اگر کرسی پہ ہے تو جس کا عقیدہ ہے پورے شیعوں کی طرف سے میں جھولی اٹھا کے دعا مانگتا ہوں اللہ تمہارا یہ عقیدہ سلامت رکھے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پر بیٹھا ہوگا، ہم تم سے کوئی سوال نہیں کریں گے، البتہ محشر کا انتظار کرو، پھر جب محشر کا پردہ اٹھے گا پھر جو کرسی پر ہوگا۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری، جو پریشان بیٹھے ہوئے توجہ ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کے ہاتھ نہیں ہے اور کہتا ہے گوندی مٹی سے بنایا، تو پھر قرآن ہے اللہ کا، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس اور چیز کوئی نہیں، تو پھر قرآن سے بات پوچھ لیتے ہیں تو وہی آپ کو بتائے گا کہ جس اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے نہیں اس نے قرآن میں جگہ جگہ دکھائے ضرور قبلہ مٹی گوندی گئی ہے، تو اب ہم اللہ کو کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے، ہم ہاتھ ڈھونڈیں گے۔ ہاں یہاں صرف اس نے کہا گوندی ہوئی مٹی سے، آگے اس نے کہا میں نے ہاتھوں سے بنایا۔ نہیں توجہ فرما رہے، اگر آپ فرمائیں گے تو بات جلدی سمٹ جائے گی، ورنہ مجھے وہاں تک جاننا پڑے گا نا۔ دیکھیں اللہ کے ہاتھ اور قرآن سے ڈھونڈتے، قرآن سے پوچھتے اللہ کے ہاتھ دکھا، اس نے بنائے نہیں تو دکھائے ہیں، اور دکھائے میں کیا کروں، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس نے دکھائے۔ پہلے ہاتھ نظر آیا سورہ فتح میں، 48واں سورہ قرآن مجید، 10 نمبر کی آیت ہے اس میں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایع اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ میرے ہیں۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی، پریشان بیٹھے ہو میرا بچہ، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے یہ تیرے ہاتھ نہیں میرے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ بیعت ہو رہی ہے نا بھائی، اتنا کام چھوٹا سارا، اور اللہ نے کیا کہا یہ میرے ہیں ہاتھ۔ ارے جو جس پہ ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے کون ہے؟ کائنات کا سلطان نبی، یہ وہی نبی ہے نا جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش والا چاند توڑے۔ دیکھیں کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھوا کے بیعت کروانا آسان ہے کہ چاند توڑنا؟ بیعت کروانا آسان ہے، چاند توڑنا مشکل ہے۔ وہ کہاں چاند، اور توڑا ہے کس سے؟ انگلی کے اشارے سے۔ انگلی کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ میں۔ تو اللہ نے تو نہیں کہا جس تو نے ہاتھ سے چاند توڑا ہے وہ میرے، دلیل ہو جاتی نا کہ بھئی یہ طاقت اللہ کی ہے، یا یہ ہاتھ اللہ کے بن گئے تو توڑ دیا۔ اچھا کعبے کی نکڑ پہ حجر اسود رکھا میرے نبی نے، اپنے ہاتھوں سے رکھا، اللہ نے اس وقت بھی نہیں کہا اے کافرو سنو جن ہاتھوں سے میرا نبی رکھ رہا ہے یہ میرے ہاتھ ہیں، نہیں۔ اچھا چلے مسجد نبی جتنا مرضی چپ کرے میں اور دلیلوں پہ دلیل لیتے جاؤں۔ مسجد نبی بنیادیں کس نے رکھی؟ نبی نے اپنے ہاتھوں سے، مکہ کعبے کے بعد سب سے بڑی مسجد۔ اللہ نے نہیں کہا اتنی بڑی مسجد کی تو بنیادیں رکھ رہا ہے، اتنی متبرک مسجد کی جن ہاتھوں سے رکھے وہ میرے ہیں۔ ارے آپ پریشان بیٹھے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ بیعت ہو رہی ہے تو ہاتھ میرے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بیعت والا چکر کیا ہے؟ یہاں کیوں کہا کہ ہاتھ میرے؟ اللہ کائنات کو خلق کرنے والا جانتا تھا کہ 1450 سال بھی بعد گزرنے کے بعد بھی شیعوں سے سوال ہوگا حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جو بندہ یہ کہے کہ شبیر نے بیعت کیوں نہیں کی اسے میرے قرآن کا یہ قانون دکھا دینا کہ بیعت لینے کا حق صرف اس کا ہے جس کے ہاتھ کم از کم اللہ کے ہاتھ ہو۔ نہیں توجہ فرمائی، جس بندے کو بات سمجھ میں تھکے تو نہیں بیٹھے نا آپ بھائی، جس کا بیعت وہ لے سکتا ہے جس کے ہاتھ، تو اب حسین بیعت کیسے کرے؟ اس کے ہاتھ اپنے ہے ہی نہیں، وہ اللہ والے ہاتھ ہیں۔
نہیں، آپ اس لیے چپ کر گئے کہ آیت محمد مصطفیٰ کے نام کی پڑھ رہے ہو اور ہاتھ حسین کے. آیت بے شک نبی کے لیے آئی، تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، اور اسی محمد نے کہا حسین منی و انا من الحسین. نہیں توجہ فرما رہے آپ. جن دیکھیں گوندا گیا ہے ہاتھوں سے، اور ہاتھ ہیں صرف علی ید اللہ نہیں ہیں، جو دونوں نور سے بنے ہیں. اس کا مطلب ہاتھ جو بھی ہیں وہ نبی کے تو اللہ کے. اچھا چلیے، آپ کی خاموشی کو دیکھتے ایک اور جملہ کہتے ہیں، یہ سراپا حسن ہے میرا نبی. شک ہے کوئی اس کے حسن میں؟ سراپا حسن یعنی سر سے پاؤں تک حسن ہی حسن. حضرت یوسف قرآن کے سند یافتہ حسین ہے، لیکن حضرت یوسف کا حسن پانی بھرے محمد کے حسن کے سامنے. یہ میرے نبی کا مقام، اس لیے کہ کچھ بھی ہو یوسف ریت ہیں اور بنے ہیں پسینے محمد سے. جس کے پسینے نہیں بیٹا ابھی میں، جس کے پسینے کا نتیجہ حسن ہو، اور حسن بھی وہ کہ یوسف بنے. اب میں کیا اس کے حسن کو بیان کروں، اس چہرے کو کیا بیان کروں کہ جس کے پسینے کے نتیجے میں یوسف خلق ہو جائے. ہاں یہاں یہ کہہ سکتا ہوں، استاد محترم کا ایک جملہ ہے، سرکار علامہ ناصر باسب اللہ مقام و نور اللہ مرکز، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دونوں کے حسن کا تقابل کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ جس پہ خالی زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ خود اللہ عاشق ہو وہ محمد مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ حضور میں خلقت پہ ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی غور کیا ہے، اتنا حسین چہرہ، پورے قرآن کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں اور مجھے اپنی علمی حیثیت کا بخوبی اندازہ، لیکن پھر بھی قرآن کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، تصدیق لینے کے لیے بزرگوں کی موجودگی. پورے قرآن میں کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ محمد تیرا چہرہ میرا ہے، تیری آنکھیں میری ہیں، تیرے کان میرے ہیں، تیرے پیر میرے ہیں. واللیل والی زلفیں جن میں کنگھی کرے تو وہ قسمیں کھائے، وہ میری ہیں. کیا کہا؟ تیرے ہاتھ میرے. اچھا دوسرا ایک اور چیز کو پورے جسم اطہر میں سے چنا، صرف ایک چیز کو، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. حبیب تیرے دہن میں زبان میری ہے. چادر میں تو نطق نہیں کرتا. نطق بولنے کو نہیں کہتے، نطق اس کیفیت کو کہتے ہیں جب 4-6 مہینے کا بچہ بولنے کی کوشش میں زبان کو جنبش دے تو جو آواز پیدا ہو اسے کہتے ہیں نطق. نبی اللہ کہتا ہے تیری زبان کو جنبش تک نہیں ہوتی. اے لاہور والو اب تھک گئے تو بتا دیجئے، تیری زبان کو جنبش تک نہیں ہوتی جب تک میں نہ کہوں، وہ میری وحی نہ آئے. اس کا مطلب ہے محمد جب بولتے ہیں، جب اللہ بولتا ہے، جو بولتے ہیں وہ اللہ بولتا ہے. یعنی ادھر سے جو آ رہا ہے وہ دہن محمد، اچھا چلو یوں کہوں رہتا ہی دہن میں ہے. نہیں اگر کوئی یہ کہے جی اللہ محمد کے دہن میں تو تیری شہرہ کے قریب رہے، اور محمد کا دہن کتنا پاک ہوگا جہاں بول ہی اللہ رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ جہاں بول ہی اللہ رہا ہے. دیکھیے ابراہیم خلیل ہے اور اللہ کہتا ہے اس کا تذکرہ کرو، نہ کان صدیق النبی جا، یہ ہمارا صدیق نبی تھا. اللہ کو اس کی صداقت کے لیے لوگوں کو بتانا پڑا کہ یہ سچا ہے. محمد حبیب اللہ ہے اور اللہ نے کہا بولتا ہی میں ہوں. یہ نہیں کہا جو یہ بول رہا ہے وہ سچ ہے، کہا نہیں بول ہی میں رہا ہوں تاکہ شک ہی کوئی نہ کرے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے دہن میں زبان. اس کا مطلب ہے کہ اگر محمد کسی کو بلائے تو پھر اللہ بلا رہا ہے،
اگر کسی کو دربار سے نکالے. آپ چپ کر گئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تیری زبان بھی میری, تیرے ہاتھ بھی میرے ہیں. میں نے کہا یا اللہ پورے جسم اطہر میں سے 2 چیزیں چنی, زبان اور ہاتھ, بس 2 چیزیں کیوں چنی؟ کہا ایک دن انہی ہاتھوں پہ پلند کرے گا, اسی زبان سے کہے گا من کنت مولا. نہیں توجہ فرمائی, توجہ ہے سرکار آپ کی کہ نہیں؟ اچھا زبان تیری نہیں میری ہے. اچھا پھر زبان اگر اللہ بول رہا ہے تو پھر ایک جملے کا لطف لیتے ہیں اور پھر اس کی تصدیق ہے کو توڑ کے دیکھا. یہاں تو پھر یہ ماننا انکار کرنا پڑے گا کہ اللہ نہیں بول رہا. تو جہاں اگر اللہ بول رہا ہے تو پھر جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب تیرے دہن میں زبان کس کی ہے؟ اللہ کی. یعنی میں بولتا ہوں تو بولتا ہے, میری وحی کے بغیر تو زبان کو جنبش نہیں دیتا. تو اب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ کو بھیجا اور میسرہ سے کہا کہ میری شادی کا پیغام لے جا. میسرہ بزم رسالت میں آ گیا اور آ کے کہتا ہے میری مالکن کہتی ہے شادی کرنا چاہتی ہوں, آپ کرنا پسند فرمائیں گے؟ آپ مجھ سے شادی کرنا پسند, اب بھی اگر کوئی نہ بولے تو پھر فراز کو جانا چاہیے نا. آپ مجھ سے شادی کرنا پسند فرمائیں. اللہ کی زبان دہن میں رکھنے والے محمد نے کہا میسرہ چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. کوئی تو بیٹھا ہوگا جس سے بات سمجھ میں آ رہی. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ چچا سے, اللہ سے نہیں. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو اب اگر کہہ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا نا اللہ کہہ رہا ہے کہ مرضی عمران پوچھو. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اللہ کہہ رہا ہے, اپنی مرضی سے تو کہا کچھ نہیں. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا عمران کی مرضی کیوں, مجھ سے پوچھو. تو جب بولا ہے محمد اس کا مطلب ہے پہلے اللہ پیغام بھیج رہا ہے. تو دہن سے آواز کیا آئی؟ چچا سے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے عمران کی مرضی, تو بندے کے وہ اللہ, یہ بندہ اللہ ہو کے بندے کی مرضیاں. تو لاہور میں تو بڑا آسان ہے, یا ٹکرے مار کے مرنا علامہ اقبال کی قبر پہ. اس نے کیوں کہا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. نہیں توجہ فرما رہے, توجہ ہے سرکار؟ نہیں اگر تو طبیعت ہے تو آگے تھوڑا سا چلو. ابھی ایک ہاتھ دکھایا تھا. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ اب اللہ دیکھیں حضرت آدم بھی کم حسین نہیں. ہاں یہ بندے صرف غالب کے پیچھے لگ گئے, بڑے بے آبرو ہو کے تیرے ایک اونچے سے ہم نکلے. تو سوچا آدم کی تو کچھ ہے ہی نہیں حیثیت, آدم تو کچھ بھی نہیں تھا, جنت سے نکال دیا گیا. وہ جنت کے لیے بنا ہی نہیں تھا, اسے بنایا تھا عرض کے لیے. تو جنت میں کیوں رکھا اسے؟ اس لیے وہاں رکھا تھا کچھ دن کے لیے, تاکہ جب زمین پہ اولاد ہو پھر اسے بتائے کہ علی کی محبت میں ملنے والا انعام کیسا ہے. نہیں توجہ فرما رہے آدمی, توجہ ہے کہ نہیں؟ اب آدم کتنا حسین ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ, اور کتنا بڑا نبی ہے کہ لاکھوں برس کا عابد اسے سجدہ نہ کرے تو اللہ لعنتی بنا دیتا. وجہ سے بناتے ہی اللہ نے 2-3 باتیں کہیں. اللہ نے آدم کو ایسے نہیں ہے کہ فوراً سجدہ ہو گیا, نہ 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 نہ, اللہ نے بنا رکھا سجدہ کرو, نہ. اللہ نے منزلیں رکھی. وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتَهُ فِيهِ مِن رُوحِي قَوْلُ السَّاجِدِينَ, جب میں اس میں اسے سجاؤں. اب آدم کا حسن دیکھیے, اللہ کہہ رہے میں سجاؤں, میں سنواروں, جو اللہ کا سنوارا ہوا ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب سنوارا تو ہاتھوں سے جائے گا نا. ہم تو پھر ہم سے اعتراض کرتے ہیں جی آپ کہتے ہیں علی نے آدم بنا دیا. سنوارا ہے اس نے, مٹی بھی گوندی ہے تو سنوارا بھی ہوگا. سنوارا, اب اللہ سنوار رہا. میں نے کہا یا اللہ تو سنوار رہا ہے اسے, کیوں سنوار ہے؟ کہا میرا خلیفہ ہے. تو سنوار کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ بے عیب ہو جائے. آپ چپ کر گئے. یہ تو فتویٰ سب سے بڑا اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ میرا خلیفہ وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا. کوئی بندہ میرے ساتھ جاگ رہا ہو, اللہ کرے.
توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ تو چپ کر کے ہی بات سمجھ اور سن کے گم ہو گئے. دیکھیں کوئی بندہ سوائے سیال حیدر کرار کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جسے ہم نے خلیفۃ اللہ مانا ہے وہ بے عیب ہے. بے عیب، اور بے عیب بھی اتنا جتنا قرآن بے عیب ہے. اور آپ کہیں گے کہ جذبات نہیں، فرمان محمد مصطفیٰ القرآن و علی و علی القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. تو قرآن کے پہلے پنے پہ لکھا ہے یہ بے عیب ہے. اگر علی قرآن جیسا نہ ہوتا تو نبی کیوں فرماتے یہ اس کے ساتھ؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا سجایا سوارا تو کرا سجدہ؟ کہا نہیں کراؤں گا. آدم بن گئے، تیار ہو گیا، پیر بنے، پنڈلیاں بنی، زانو بنے، شکم سینہ بازو چہرہ سب، آنکھیں ناک کان بن گئے، فٹ ہو کے بیٹھا آدم. اور لاکھوں برس بیٹھے رہے تو سب دیکھ رہے ہیں. اب آدم بیٹھے ہیں تو سجدہ اللہ کرانا، کہا نہیں. وجہ کا قانون لکھنا ہے. کیسا؟ خالی ڈھانچے کو نہیں ہوگا. حضور جملہ ضائع نہ کیجیے. خالی ڈھانچے کو سجدہ، اس کا مطلب ہے سجدہ بت کو نہیں ہوتا. خالی ڈھانچہ ہو تو اسے سجدہ نہیں ہوتا، ورنہ ہندو سچے ہوتے نا. بھئی آپ کے ملائکہ نے ایک بت کو کیا تھا، 4 کو ہم نے کر لیے، تو پھر کیا کہنے. اچھا چلیے یہ بتائیے، نماز واجب ہیں سجدہ کرتے ہیں؟ ایک نماز واجب ہے اس میں سجدہ نہیں ہے. جو پریشان ہے وہ بندہ خود نہیں پڑھتا، اب کوئی پڑھاتا ہے واجب، سجدہ کیوں نہیں جنازے میں؟ کیونکہ سامنے بت ہے. تو پتہ چلا کہ سجدہ ڈھانچے کو نہیں ہوتا. تو یا اللہ یہ آدم جو بنا بیٹھا ہے اسے سجدہ کیوں نہیں کرا رہا؟ کہا فیہ من روحی، سجدہ تب ہو جب روح آ جائے. تو پھر سجدہ ہوگا روح کو، خالی بت کو نہیں. اسی لیے تو جنازے پہ پڑی ہوئی میت کو سجدہ سامنے رکھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے کیونکہ اس میں روح نہیں، وہ خالی بت ہے. تو اب سجدہ ہے روح کو، ڈھانچے کو نہیں. آپ چپ کر کے اس مقام پہ مجھے 2 ڈھانچے نظر آئے. ایک عرش پہ آدم کا پتلا، ایک فرش پہ کعبہ. ارے توجہ نہیں فرمائی آپ. ابراہیم میرا گھر بنائیے، ابراہیم نے بنایا، اسماعیل نے بنایا، چھت بنایا، دیواریں بنائی، دروازہ بنایا، بنا کے چلے گئے، پڑھا رہا ہزاروں برس تک، یہ بھی پڑھا رہا اور اسے سجدہ نہیں ہوا. خود ابراہیم بنا. سلسلے میں اللہ اعمال نہیں عقیدہ پوچھ رہا ہے. من ربک کا یہ عمل نہیں عقیدہ ہے. من نبیوں کا، من کتابوں کا، من دینوں کا، من اماموں کا، یہ عقیدہ ہے. اعمال تلیں گے محشر میں. عقیدہ پہلے ہے، آمنو عقیدہ، عامل و صالحات بعد میں محشر میں. اسی لیے آپ کے میرے 5ویں مولا نے فرمایا قبر کا انتظام کر کے آنا، محشر کے ہم ذمہ دار ہیں. یعنی عقیدے میں چھول نہ ہو، وہاں پکڑے جاؤ گے. تو اب اس کا عقیدہ کمزور نکلا، عمال نہیں. وہ تو چپے چپے پہ کیے، اس نے چھوڑے ہی نہیں کچھ جگہ، اور کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. لیکن اللہ نے ایک دن عقیدہ چیک کیا سب کا. کیسے؟ کہا اسے سجدہ کرو. اس نے کہا تیرا کر رہا ہوں، تجھے مانتا ہوں. کہا مجھے ماننا کافی نہیں، میری ماننا بھی ہے. مجھے مانو اور جسے میں منواؤں. اعمال اللہ کو ماننا، عقیدہ جسے اللہ منوائے. اسی لیے تو حج کروا کے سارے اعمال پورے کروانے کے بعد غدیر میں کہا محمد ان کے عقیدے چیک کرو. ارے نہیں توجہ فرمائی آپ نے. تبھی تو کہا نا من کن تو مولا. کعبے میں اعمال ہیں، غدیر میں عقیدہ چیک ہوا. مجمع لگا، ادھر بھی ادھر بھی تھا، ادھر نوریوں کا ادھر حاجیوں کا، دونوں جگہ پہ مجمع. اور اللہ اس نے انکار کیا، کہا نہیں میں نے نہیں کرنا سجدہ. اللہ نے کہا تیری 6.5 لاکھ سال کی نمازیں اور آپ پہ لعنت.
نمازی پہ لعنت پڑ گئی، بدعقیدہ نکل آیا۔ نہیں آپ نے دیکھیں میں قرآن کا قانون پڑھ رہا ہوں، نمازی تھا اور اللہ نے کہا نکل۔ انکار کس کا کیا؟ صفی اللہ کا، صفی اللہ کا انکار۔ اپنے سجدوں پہ نہیں لعنت ڈالی اس نے کہ میرے سجدے کیوں کر رہا ہے، نہیں، صفی اللہ کو کر، کہا نہیں کروں گا، کہا تجھ پہ لعنت ہے۔ اور اللہ دیکھیں ایک لمحے کا لحاظ نہیں ہوا، اللہ نے کہا تیری چٹ کی نماز ہے اور لعنت دفع ہو جائے یہاں سے۔ انکار کس کا؟ اللہ کو تو نہیں کیا، اسے تو مان رہا ہے اور نکلنے سے پہلے مان رہا ہے، لعنت کے بعد بھی کہہ رہے قالا ربی، اے میرے رب، اسے مانی جا رہا ہے اور اپنے بدعقیدگی پہ کیا کھڑا ہو گیا کہ اسے نہیں مانوں گا جسے تو منوائے۔ اللہ نے کہا لعنت نکل جائے یہاں سے۔ میں نے کہا یا اللہ آدھی نمازیں کاٹ لے، 3.25 لاکھ سال کا نقصان تھوڑا نہیں ہوتا، ہر سجدے پہ سوچے گا میں نے کیا کیا کر لیتا، باقی بچ جاتے، اتنے چپے چپے پہ کرتا رہا۔ کہا نہیں یہ قرآن لکھنے لگا ہوں، صفی اللہ کے منکر کو میں یہ لعنت دے کے قرآن میں قانون لکھا، جب میں صفی اللہ کے منکر کی نمازیں قبول نہیں کرتا تو ولی اللہ کے منکر کی نمازیں قبول کیسے؟ اللہ نے بنایا دونوں ہاتھوں سے، آدم بنانے والے، بشر بنانے والے بشریت میں گر گئے۔ ایک بڑا سخت حکم آ گیا، بھائی کی فرمائش ہے، کچھ برآمد تو نہیں ہوئی، صرف بس انہوں نے کہا وہ مصائب کا ہے، چاہے سننے والا چاہے پڑھنے والا، اللہ نے سب کی جھولیاں آباد رکھی اور وہ مصائب پڑھتے ہوئے کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ اس شہزادی کے مصائب، جس کی عمر تھوڑی تھی اور دکھ بڑے تھے، میں اپنی کیفیت بیان کروں، اللہ نے 2 بیٹیاں دے رکھی مجھے، دن میں 8 ٹیلی فون آتے ہیں، کہاں ہو، کب آؤ گے، گھر کب آؤ گے، دیر بعد گھر جاتا ہوں، بہانے سے نپٹ جاتی ہوں۔ یہ ہر کیفیت ہے ہر گھر کی، باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اور جانتے ہیں بیٹیاں، یہ اللہ نے پتہ نہیں کتنی محبت ان کے دل میں رکھی ہوتی، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، انہیں اپنے باپ پہ اتنا مان ہوتا ہے کہ باپ غریب ہونا، غریب، کمزور، اور وہ گھر پہ نہ ہو تو اس کی بچی کو کوئی تھپڑ مارتے۔ جانتے ہو بیٹی سارا دن کس آس پہ گزارتی ہے کہ شام کو میرا بابا آئے گا نا، میں شکایت کروں۔ اس کی سب سے بیٹی کی سب سے بڑی ڈھارس باپ ہوتا ہے۔ دعا کیا کرو جن کی بیٹیاں ان کے نصیب اچھے ہیں، جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں، اللہ اسباب پیدا کرے، جن کی بیٹیاں سسرال میں ہیں، مولا ان کے نصیب اچھے۔ باپ 5 وقت نماز میں دعا مانگتا ہے، یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں اور کوئی بات میری رد نہیں کر سکتا۔ باپ بیٹی کی جدائی میں بیٹی کو سسرال میں خوش بھی دیکھ کے آئے نا تو 5 وقت صرف کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو میرے بعد، صرف یہ دعا مانگتا ہے میری بیٹی کو خوش رکھ، کہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ باپ کی فطرت۔ چھوٹے بچوں کے، اور جس بچے کا تذکرہ میں کر رہا ہوں کائنات میں ویسی کوئی نہیں۔ یہ میں آپ کو دنیا کی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حسین ہر اس درد سے گزر کے گیا جو تمہارے رونے کا سبب۔
اور بیٹیوں کے نصیب کی دعا، اب میں ممبر پر بیٹھا ہوں، سید ہوں، ہمارا مرکز علی ہے، ہمارا محور علی ہے، ہماری ہر وہ سانس حرام جس میں علی نہیں ہے، علی علی کرتے ہوئے ہم ساری زندگی، ہم گولیاں ہمیں ماری کہیں لاشیں، ہم نے علی نہیں چھوڑا۔ لیکن شیعو، کبھی کسی شیعہ نے اپنی بیٹی کو یہ دعا نہیں دی، جا تیرا مقدر علی کی بیٹی ہو جیسا۔ ہائے کرنا، ہائے کرنا، ہائے آپ کی مولا پاک زہرا کے مقدمے میں شامل۔ بس آپ گریے کے لیے آپ کی آنکھیں برس پڑی، کوشش کیا کرو ان کے غم میں آنسو ضرور نکلے۔ وہ جو پردے میں آئی بیٹھی اسے نہ میری خطابت سے غرض ہے، نہ میری طالب علمانہ گفتگو سے کوئی غرض ہے، اس کی ایک حسرت ہوتی ہے کہ ادھر سے ہائے حسین کی آواز ادھر چلی، کیونکہ 2.5 لاکھ بدماشوں کا ہجوم تھا، صرف ایک بات کو ترستی تھی، کوئی کہے تیرے بھائی کا ارمان ہے، کوئی کہے تیرے اکبر کا ارمان۔ مولا عرفان بھائی کے والد کو صحت دے اور حیدر بھائی کی والدہ کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے تشریف فرمائے اس مصائب کا صدقہ مولا آپ کی جھولیوں میں خیرات عطا فرمائے، اور ماؤں بہنوں کے دلوں کی جو شرعی جائز حاجت ہے مولا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جانے کتنی عظیم بیٹی ہے جس کی حسرت حسین نے کی ہے۔ تہجد کی نمازوں میں ہاتھ اٹھا کے کہتا تھا، میرے مالک مجھے بیٹی عطا کر۔ اور جانتے ہو شبیر بادشاہ کی دعائیں کیا ہے؟ ویسی بیٹی دے جیسی نانا کو دی تھی، وہ مجھ سے اتنا پیار کرے جتنا اماں نانا سے کرے۔ اگلی دعا ہے، مجھے نہیں پتا حسین نے کیوں مانگی، سن کے بس ماتم کر لینا۔ حسین رو کے کہتے جو میرے بغیر نہ رہ سکے۔ اللہ کی آواز آئی، حسین کیسے پتا چلے گا پھر میں پیار ہوں کہ وہ پیاری؟ کہا مالک جب تیرا دل کرے تو میزان لگانا، شبیر ہو کے وعدہ کرتا ہوں اسے روتا ہوا جنگلوں میں چھوڑا ہوں۔ مل گئی بیٹی، بیٹی کیا ملی، سینے کا تعویذ مل گیا۔ شبیر اپنے سکون کے لیے سکینہ سینے سے لگائے رکھتے تھے، اب اس سے زیادہ محبت کیا ہو؟ 3.5 سال کے قریب ہوئی تو کربلا آ گئی۔ دس محرم کی ابھی شام ٹھنی نہیں تھی، جسے شبیر سینے پہ سلاتا تھا اسے شمر نے بالوں سے پکڑ کے پہلا تماچا۔ عام بچی نہیں ہے، عباس کی جان کا نام سکینہ، حجت ہے اپنے وقت کی سید سجاد۔ ابو منظر مدائنی سے رو رو کے کہتے تھے میری محسنہ ہے حسین کی بیٹی۔ ابو منظر نے کہا آپ حجت ہے، 3.5 سال کی بہن آپ کی محسنہ کا ہاتھ سے بازاروں میں گردن کے پیچھے بندھے ہوئے، میرے گلے میں تھا خاردار طور جس میں میٹھے تھی، شمر کا جہاں دل کرتا تھا میرا طور کھینچ دیتا تھا، میٹھے میری گردن میں چھپ جاتی تھی۔ کہا مولا آپ کی بہن محسنہ کیسے ہوئی؟ کہا جہاں کبھی وقت ملتا میں دیوار کی ٹیک لے کے بیٹھتا، بندھے ہوئے ہاتھوں سے میرے قریب آ جاتی، قریب آ کے میرا ماتھا چوم کے کہتی سجاد تو درد تو نہیں کرتا، پھر میرے پیروں پہ گر کے میرے پیروں سے کانٹے نکالتی۔ کہا مولا ہاتھ گردن کے پیچھے تھے تو پیروں سے کانٹے کیسے؟ کہا یہی تو احسان ہے سکینہ کے اپنے منہ کے ساتھ میرے پیروں سے کانٹے نکال نکال کے کہتی سجاد معاف کرنا بہن مجبور۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، ماتم کرنا، حسین کی بیٹی کی غربت کے دن آ گئے ہیں، حسین کی بیٹی دنیا سے جانے والی ہے، 2-3 راتوں کی مہمان ہے، دکھ ختم ہونے والے ہیں۔ شبیر سجاد جیسا صابر فرماتا ہے ابو منظر مدائنی ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنے چچا کو یاد کیا بازار شام میں۔ کہا مولا کیسے یاد کیا تھا؟ کہا جہاں رش ہوتا تھا وہاں سمر میری زنجیریں کھینچتا، ایک دفعہ زنجیر کھینچی میں منہ پہ گل پر منہ پہ کہ پل گر پر اس نے خنجر نکال کے میری گردن پہ رکھنا چاہا، یہ سکینہ نے میری گردن پہ اپنی
ادرکم الحسین ادرکم الحسین۔ بطویل محبت ہے، میں سید سجاد کی پڑھ سکتا ہوں۔ وہ جگہ آ گئی جہاں آنے کے قابل نہ تھے، وہ مقام آ گئے، وہ بازار آ گئے، 2.5 لاکھ بدماشوں میں وہ آ گئی جس کا چہرہ علی نے جی بھر کے نہیں دیکھا۔ 3 دن کی اذانیں سننے کے بعد ملاؤن کی آواز آئی، قیدیوں کو اندر لاؤ۔ ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے گئے، اور ترتیب نہ جانے یہ کیوں تھی کہ سب سے آگے 88 سال کی فضا، سب سے آخر میں حسین کی سکینہ۔ ساری رات ایک روم کا سفیر تھا جو دیکھ رہا تھا یہ منظر، اس نے دیکھا صبح ہوتے ہی اس نے کہا کہ یہ بیویاں مسلمان ہیں؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا اس لیے پوچھتا ہوں مسلمانوں کی شریعت میں ایسا کون سا جرم ہے کہ ایسی شریف زادیاں ساری رات کھڑی رہے چپ کر کے؟ کہا تیرے پوچھنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ کہا میں نے ساری رات دیکھا ہے، سب سے آخر میں ایک بچی جس کی عمر قریباً 3-3.5 سال ہے، اس کا دامن جلا ہوا ہے، اس کے رخسار زخمی ہے، کانوں سے خون جاری ہے، کبھی دایاں پیر اٹھا رہی تھی کبھی بایاں پیر اٹھا رہی تھی، بچی گرنے لگتی تھی، رسی اسے گرنے نہیں دیتی تھی۔ ظالم کہتا کون ہے وہ بچی؟ شمر کہتا حسین کی 3 سال کی بیٹی سکینہ، کہتا اسے میرے سامنے لے کے آؤ۔ جیسے ہی سامنے لے کے آئے نا، شمر کے تماچوں سے ڈری ہوئی یزید سامنے دیکھ کے کھڑا ہو کے کہتا اچھا تو ہے وہ جس کا بابا تجھ سے بہت پیار کرتا تھا؟ بچی نے دیکھا، لب ہلائے، آواز نہیں نکلی۔ یزید کہتے شمر یہ بولتی کیوں نہیں؟ اس سے پہلے شمر کچھ کہتا، سجاد زنجیروں میں تڑپ کے کہتا میری بہن کے گلے کی رسی ڈھیلی کر، پھر اس کی آواز حلق سے نکلے گی۔ رسی ڈھیلی کی گئی ہے، جیسے ہی اس نے کہا نا تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، سارے ہلایا ہاں کرتا تھا۔ کہا کیسے پیار کرتا تھا؟ حسین کی بیٹی کہتے سینے پہ سلاتا تھا، بصرے کی خور میں کھلاتا تھا۔ بس ظالم کو اللہ جانے کیسی شرارت سوجی ہے یا امتحان لیا کہ آپ بھی کھائے گی خور میں۔ ایک نظر دیکھا بھائی کی طرف، سجاد کہتے سکینہ امتحان ہے، کہتی ہاں کھاؤں گی خور میں۔ اس ظالم نے اشارہ کیا، ایک سپاہی ایک تخت لے آیا۔ اب لاہور والوں اللہ جانے اس تخت میں کشش کیسی تھی، سکینہ کو اس تخت نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ جدھر جدھر دربار میں وہ تخت دیتا حسین کی بیٹی مڑتی جاتی۔ سپاہی نے تخت کی آخری سیڑھی پہ وہ تخت رکھا ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے جا رومال ہٹا اور خور میں کھا لے۔ سکینہ سہمے ہوئے قدموں سے آئی ہے، جیسے ہی رومال ہٹایا اللہ جانے کیا نظر آیا ہے، لپٹ گئی سینے سے لگا کے کہتی بابا تو کہاں تھا؟ بابا کتنی راتوں سے تجھے ڈھونڈ رہی ہوں۔ شمر کا جہاں دل کرتا تیری سکینہ کو تماچے مارتا تھا، بابا میں شمر کے تماچوں سے ڈری۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا یمن ینقلبون۔ دعا ماتم